السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے سورہ یونس کی ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیت مقدسہ نمبر 49، 50، 51، 52 اور 53 ہے، اور یہاں پر سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 5 اور پارے کا رکوع نمبر 10 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کی حقیقی روح کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حزب اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ارشاد فرمایا تھا ان کے غلبے اور کامیابی کا، اس کا اللہ تعالیٰ نے وہ اظہار فرمایا، رہنمائی ارشاد فرمائی کہ کچھ تبدیلیاں، کچھ انقلابات جو قومی انقلاب ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا، اور بین الاقوامی جو انقلاب کا وعدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا آغاز فرما دیا تھا، لیکن اس کی جو تکمیل ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ ہر امت میں اللہ رب العزت نے ایک رسول بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے؟ ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ان کو ظلم سے، غلامی سے، کفر، شرک اور نفاق سے نکال کے اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، اور انسانیت کو دنیا میں ایک ایسا بہترین ماڈل نظام دیا جائے جس پر یہ انسانیت ترقی کرے، اس میں امن آئے، خوشحالی آئے، عدل قائم ہو، اور آپس کا ان کا جو روابط کا نظام ہے وہ اعلیٰ درجے کا مضبوط ہو۔ لیکن یہ جو حزب الشیاطین ہے، یہ بجائے اس کے کہ اس کا اقرار کریں، اس کو تسلیم کریں، اچھی طرح سنیں اور دیکھیں، یہ انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، بلکہ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہ وعدہ کب آئے گا۔ آج آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی ارشاد فرما دی، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طرح میں دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے قبضے میں ہوں، اللہ کی منشا اور رضا کے مطابق میری جو گفتگو ہے وہ بھی میری اپنی نہیں ہوتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جتنی میں اپنی زبان سے گفتگو کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب میرا بولنا میرے اختیار میں نہیں ہے تو اور نفع اور نقصان میرے اختیار میں کیسے ہے؟ اور جب میں اپنے اعتبار سے، اپنے ذاتی اور نفسی اعتبار سے کسی ضر یا نفع کا مالک نہیں ہوں، نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، تو میں دوسروں کے لیے کیا نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا ہوں؟ اس لیے یہ ضابطہ یاد رکھ لیجئے، یہ اللہ کا نظام ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ اللہ کے اس تدبیری نظام کے اندر
کس قوم کو کس وقت اس کا وعدہ پورا ہوگا، کس وقت عذاب آئے گا، کس وقت کامیابیاں ہوں گی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اللہ کے اس تدبیری نظام میں اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ہمارا یہ ایمان و یقین ہے کہ جب کسی کا وعدہ آ گیا، وقت آ گیا، وہ کسی اعتبار سے بھی ہے، اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ اللہ نے اس کا طے کر کے فیصلہ کر دیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ کا کام ہے وہ جد و جہد کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ رب العزت کی جو فلسفی ہے، فکر و عمل ہے، اس کے مطابق اپنا کردار بنائے۔ جو اللہ نے ارشاد فرما دیا یہ فکر درست ہے، اس طرح کی فکر ہونی چاہیے، یہ عمل درست ہے، اس طرح کا عمل ہونا چاہیے۔ لہذا ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے پیش قدمی کرنی ہے، اللہ کی رہنمائی میں کرنی ہے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے اس تدبیری نظام کے ذریعے سے کس وقت کیا فیصلے فرماتے ہیں، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر جلدی کریں گے بھی تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ جیسے اللہ رب العزت آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، تو آپ ان کو ذرا کہہ دیجئے، ذرا دیکھو، غور کرو کہ اگر آپ کو اللہ کا عذاب کو راتوں کے وقت آ جائے یا دن کے وقت آ جائے، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو کیا کر لیں گے اس سے پہلے جو گناہ گار ہوں گے؟ یہ جو مطالبات کرتے ہیں عذاب کے، وعد و وعید کے، آپ ذرا پوچھیے ان سے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر تم کیا کر لو گے؟ اثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب اللہ کا عذاب آئے گا، واقعہ ہو جائے گا، پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ الآن وقد کنتم به تستعجلون، تو یہ کیا آپ تقاضے کرتے ہیں؟ جلدی کے تقاضے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کا جب عذاب آتا ہے، جب اللہ کا وعدہ مکمل ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی ایمان لانے کے دعوے کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات واضح ارشاد فرما دی کہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما كنا به مشرکین فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر آپ وہاں پر ایمان باللہ کا دعویٰ کرنا شروع کر دو، تو فلم یک ینفعهم ایمانهم، یہ ایمان اس وقت فائدہ نہیں دے گا۔ اصل میں تو ایمان کا مطلب تو اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جب رہنمائی دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر امت کا رسول اور سچی جماعت موجود ہے، اسی وقت ایمان لانا چاہیے۔ اب اس وقت ایمان لانا جب اللہ کا عذاب آ جائے، جب اس وقت ایمان لانا جب یقین ہو گیا کہ اب تو جناب کام مکمل ہو گیا، تو پیچھے گزرا تھا مخلصین اللہ الدین، پھر ہم اللہ کو بڑے خالص طریقے سے پکارتے ہیں۔ اور یہ تو اتنے ہٹ درم ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس عذاب سے نجات دے بھی دیں تو یہ پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے، پھر متکبر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ان کو دنیا کے بعد آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، ان سے یہ کہا جائے گا ظالموں سے، اب اس عذاب کو چکھو اور ہمیشہ کے عذاب کو چکھو، کیوں؟ آپ کا جو عمل و کردار ہے وہ غلط ہے۔ اور پھر سوال کرتے ہیں وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ ہوئی، کہ آپ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کو زندہ ہوں گے؟ ابھی موت آئے گی اور موت آنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر اللہ کی طرف جائیں گے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ قل ای وربی انہ لحق، تو کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سچ ہے، وہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ وما انتم بمعجزین،
اللہ رب العزت کو کون سی چیز ہے جو عاجز کرنے والی ہو؟ وہ تو عالی نال ہے، خود مختار ہے، تمام تر اختیارات اس کے پاس ہیں۔ پیچھے ہم نے ایک بحث پڑھی تھی جس کو مبدأ و معاد، یعنی جو اللہ سب سے پہلے بنا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں، وہ دوبارہ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اختیار میں ہے، اگر میں پہلے پیدا کر سکتا ہوں، چیزوں کو تشکیل دے سکتا ہوں، تخلیق کر سکتا ہوں، تو میں مرنے کے بعد بھی تخلیق کر سکتا ہوں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اٹھانے پر بھی میری قدرت موجود ہے، اور یہ ہونا ہے۔ اس لیے تو اللہ کی طرف بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر اگر دنیا کے اندر کوئی فیصلے رہ گئے ہیں تو وہ اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، اور یہ فیصلہ ہو کے رہے گا۔ یہی ہمارا ایمان و یقین ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے یہ امانت ہے، یہ اللہ کی زندگی ہے، یہ صحت اللہ کی ہے، اور اس صحت کو، زندگی کو اس طرح بسر کرو جس طرح اللہ کا حکم ہے، اللہ کی فرما برداری میں کرو، حزب اللہ سچی جماعت کے ساتھ مل کے کرو، اور پھر دنیا کے اندر تبدیلیاں لے کے آؤ، امن، خوشحالی، عدل قائم کرو، اللہ کی رٹ کو قائم کرو، توحید کی رٹ کو قائم کرو، اور ہر قسم کی غلامی سے آزادی حاصل کر لو۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو غلام نہیں بنا سکتا، یہ ہمارے اپنے اعمال و کردار ہوتے ہیں غلامی والے۔ جب ہم اللہ کے غلام بن جائیں گے، اللہ کے سچے غلام بنیں گے، تو دنیا میں انسانوں کی غلامی سے آزادی مل جائے گی، ظلم سے آزادی ملے گی۔ اور پھر ہمارا یہ یقین ہے کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ مدد فرماتے ہیں، اور اگر یہاں پر کوئی فیصلے نہیں ہو سکے تو اللہ کی بارگاہ میں فیصلے ہوں گے، اللہ کے پاس ہم نے پیش ہونا ہے۔ یہی عقیدہ آخرت ہے کہ دنیا کے اندر کامیابیاں حاصل کریں، ہر آنے والا لمحہ کامیاب ہو، ہر فیوچر پلاننگ اتنی ہونی چاہیے ہمارا ہر آنے والا دن کامیاب ہو، غالب ہو، اللہ کی رٹ اس میں قائم ہو۔ یہ دنیا کی آخرت ہے، اور مرنے کے بعد کی آخرت کیا ہے کہ اللہ رب العزت جزا و سزا کے عمل سے گزاریں گے۔ جو مومن ہیں ان کا استقبال کریں گے، جو گناہ گار ہیں، مجرمین ہیں، ان کو سزائیں دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو اعلیٰ بنائے، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اس سچی رہنمائی کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سب کے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم یا حل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔